بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ شکریہ بٹ صاحب، اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ واجد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سامعین، اس پروگرام کو آپ رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس پر آپ براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر اسی موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس باکس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالاتوں کے جوابات ہی ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے رکھیں اور وہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ۔ آپ پروفیسر پیتھالوجی ہے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج اسلام آباد میں۔ آپ ڈپلومیٹ ہے ان لائف اسٹائل میڈیسن فرام ہارورڈ یونیورسٹی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ رفاع FM 102.2 کو وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے بھی بہت کچھ تو سنا ہوا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے رہے ہیں، لیکن یہ لائف سٹائل کوئی نیا سا چیز ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک ہاسپٹلز میں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے اور یہ لائف سٹائل میڈیسن کیا چیز ہے۔ تو اگر شروعات ہم یہاں سے کریں کہ یہ لائف سٹائل اور یہ لائف سٹائل میڈیسن اور پھر اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں اس کا شعبہ، تو اس کی وضاحت اگر ہو جائے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہم میڈیسنز لیتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے، وہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ڈرگز ہوتی ہیں۔ تو اب زیادہ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ ہم بیماریاں جو ہیں ان کو ان کی پریونشن یا ان کے بچاؤ کی طرف آئیں۔ تو اس کے لیے پھر لائف سٹائل جو ہے، لائف سٹائل میں ایکچولی کس طرح سے ہم کھاتے ہیں، کس طرح سے ہم موو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کیسے ہم سوتے ہیں، ہم چیزوں سے سٹریس کیسے لیتے ہیں، اور ہمارے سوشل انٹریکشن کیسے ہیں، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ لائف سٹائل کہلاتے ہیں۔ اب لائف سٹائل میڈیسن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ویسٹ میں تو خیر بہت کامن ہے، بہت عرصے سے۔ پاکستان میں رفاع یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اس میں انیشیٹو لیا، اپنے لوگوں کو ہارورڈ سے ڈپلومہ کروایا، اور اب رفاع میں ایک رفاع انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن بھی ہے جو مختلف سرٹیفکیٹ کورسز بھی آفر کرتا ہے لوگوں کو، اور ہم اپنے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کو بھی لائف سٹائل میڈیسن کے پڑھاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں آپ ان کو لائف سٹائل کے بارے میں بھی چینجز بتائیں، تاکہ وہ اپنی جو دوائیاں مقدار جو ہے وہ کم کھائیں اور بہتری کی طرف جا سکیں۔ اب آپ جیسے میجر اس میں ڈائٹ ہے، ایکسرسائز ہے، لیکن سلیپ کا بھی ایک بہت بڑا وہ ہے۔ آج کل ہمارے پیٹرنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ رات جلدی سے سو جاؤ اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جاؤ۔ تو اب ریسرچ نے پروو کیا ہے کہ جو ایک یونیورسل کلاک ہے، جیسے سورج جس ٹائم پہ نکلتا ہے اور جس ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں بھی ایک پائنیل گلینڈ اس کو کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا غدود ہے جو کہ ہمارے یونیورسل کلاک کے ساتھ الائن کرتا ہے۔ اگر ہم دن اور رات جو ہیں اپنے اس ٹائم کے مطابق نہیں سیٹ کرتے تو ہماری باڈی جو ہے اس میں آپ سوچیں کہ ایسے مادے اور وہ پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں بیماری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اب جو ریسرچر ہیں وہ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ اپنا ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو اپنا سلیپ پیٹرن درست کریں کہ، اور اسپیشلی یہ شاید میں نے بھی جب ڈیپلی پڑھا تو میرے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ہم سب کے اندر جو ہے نا وہ مائکرو کینسرز کہتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتے ہیں، وہ ہم ہر ایک انسان کے اندر بنتے ہیں، لیکن جو 4 گھنٹے نیند ہوتی ہے پہلی رات کی، اس میں باڈی اپنے آپ کو ریکور کرتی ہے اور ان کینسر سیلز کو ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا اگر سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو تو وہ باڈی ان کو ختم نہیں کر سکتی، اور پھر وہی آگے جا کے
ہمارے لیے جان لیوا کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لائف سٹائل ہے یہ یعنی ڈاکٹر حضرات اب مریض کو بتائیں گے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، کہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، اس لیے بچانا ہے کہ آپ کو ادویات نہ لینی پڑے، کیونکہ آپ اگر ادویات لیتے ہیں تو ادویات بھی صحت کے لیے یعنی مضر ہے۔ اچھا، اس کے کوئی سٹیجز، کوئی سرکلز بنے ہوئے ہیں کہ جب آپ کسی مریض کو بتا دیتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے لائف سٹائل کو یعنی اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے ہیں، تو اس کے کوئی مرحلے ہیں، کوئی کمپوننٹس ہیں تاکہ اس کی وضاحت آج ہو سکے کہ ان طریقوں پہ عمل کر لے یا یہ بنیادی نکات ہے اس پر عمل کر لے تو آپ جو ہے نا اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، وہ تو دیکھیں ہمارے ہاں کوئی اس طرح سے سسٹم نہیں ایگزسٹ کرتا نا، وہاں تو لوگ جی پی کے پاس جاتے ہیں، یہاں تو بہت زیادہ کامن ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب بیماری حد سے بڑھ چکی ہوتی ہے، بگڑ جائے تو تب جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ ہے ڈائبٹیز ہے جسے ذیابیطس کہتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، کانسٹیپیشن یا قبض کی بیماری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سادہ غذا، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ غذا کھائی، ہم لیکن سادہ غذا کھانا، پیٹ تھوڑا سا آپ کو بھوک رہتی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا، اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ اتنا ایک پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں پانی ہو، ایک میں خوراک اور ایک ہوا کے لیے رکھو۔ تو اب یہ جو موٹاپا ہے بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ مرغن کھانا کھائیں اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں، اور اس سے پھر بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اپنی ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی انکریز کر کے آپ ضرور اپنی جو موٹاپا ہے، شوگر ہے، جو بلڈ پریشر ہے، ان تکلیفوں بیماریوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو وہ ہے، حتیٰ کہ کینسر کی بیماری جو ہے اس کا بھی ڈائٹ کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنی صحت کو اہمیت دیں، اور زبان کا جو ذائقہ ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ زبان کا ذائقہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ پھر جیسے ہمارے ہاں کیک، بسکٹ، کرسپ، بازار سے کھانا کھانے کی میٹھا ہو گیا یا جو ہے مرچ وغیرہ اور کینن ہے یا پیکج والی فوڈ گزارا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سوچیں کہ آپ گھر میں اگر مٹن بناتے ہیں تو اسے ٹائم لگتا ہے گلنے میں، آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہ 20 منٹ میں آپ کے آگے کھانا لے دیتے ہیں۔ تو آپ کبھی جائیں ہاسپٹل کے ان وارڈ میں جہاں پہ گردوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ شاید ساری دنیا جو ہے وہ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس پہ تحقیق ہی نہیں کی کہ جو ہم باہر کھانا کھاتے ہیں اصل میں آپ پیسے دے کر بیماری خریدتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو شوگر، مجھے یاد ہے جب مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں میں پھیکی چائے پیتی ہوں، اور ہمارے گھر میں چینی جو ہے وہ 1 کلو استعمال ہوتی ہے پورے سال میں، مہمان آ جائے تو میں نے اپنے ڈرائیور کو بتایا کہ وہ کہنے لگا چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا چھوڑ دو چینی مہنگی، تو کہتے ہیں چینی کے بغیر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا بالکل۔ تو ہم کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے لازم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے زہر، مطلب انگلش میں وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے چینی کو۔ یہ اگر آپ نے میٹھا کھانا ہے تو کھجور کھا لیں، سنت بھی ہے، کشمش ہے، میٹھے شہتوت ہیں، فروٹ کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کہ 2 فروٹ، ابھی بہت سارے فروٹ ہوتے ہیں اور 2 نئے اور آ جاتے ہیں، پورا سال یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک اور جو لائف سٹائل میڈیسن کہتی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہم اللہ پہ توکل کس نہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو میں نے ہر ایک کو نعمتیں دی ہیں، اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو جو میں نے دیا ہے اس میں سے بانٹو اور میرے اوپر توکل کرو۔ لیکن ہم سٹریس میں جب آتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز بنتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو سٹریس سے اپنے آپ کو بچانا
لوگوں سے ملنا، اپنے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یار اس سے دوست، جی ان سے اچھے تعلقات رکھنا، یہ بھی لائف سٹائل میڈیسن کا ایک حصہ ہے. صحیح. آج ہم اپنے وہ کہتے ہیں کوکون میں بند ہو گئے ہیں، ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتا، حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں بھی نہ حصے دار بنا دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو میڈیکل سائنس ہے وہ 1450 سال قبل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے لیے جو فارمولہ بتایا تھا کہ اسی پہ عمل کرنا ہے، کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ہوا کے لیے، اور ایک جو ہے خالی چھوڑنا ہے، یعنی اس کو صحیح ثابت کر رہی ہے کہ ہاں زندگی یعنی کھانا اسی سٹائل سے کھانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں لائف سٹائل کے اندر کیا اس کو بھی کچھ اہمیت حاصل ہے یا اس کو بھی بیس کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اب یہ ہے کہ خواتین کا بہت بڑا مسئلہ جاتا ہے کہ جائیں تو کہاں، اور گھر کے اندر کیا کوئی آسان طریقے سے کوئی ایکسرسائز وغیرہ کیا جا سکتا ہے، یا یعنی یہ لائف سٹائل میڈیسن کے اندر یا لائف سٹائل کے اس کے اندر شامل ہے؟ جی بالکل، ایکسرسائز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ خواتین کو جو ہے وہ ضرور 40 ایئرس کے بعد ایکسرسائز ریگولرلی پہلے بھی کرنی چاہیے، لیکن 40 ایئرس کے بعد تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اپنی مشین کو ہلائیں جلائیں گے نہیں تو وہ پھر جیم ہو جائے گی. اور اگر آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس 4 فٹ بھی جگہ ہے تو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ کو ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں کہ آپ کس طرح سے آگے پیچھے ہو کے اور اپنے بازوؤں کی اسٹریچنگ کر کے، ٹانگوں کی اسٹریچنگ کر کے. جگہ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کو 5 to 10 منٹس جو ہے وہ واک ضرور کرنی چاہیے. آپ کے پاس ایک چھوٹا کمرہ ہے، آپ کے ہر گھر میں ہوتا ہے ایک کمرہ، بیڈ روم ہے، آپ اس میں ایکسرسائز کی ویڈیو لگا لیں، آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ ضرور کریں. اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اینڈورفینز ریلیز ہوتے ہیں. یہ وہ ہارمونز ہیں جو ہمیں خوشی عطا کرتے ہیں. تو آپ جو ہے نا ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے. اور دوسری بلکہ آپ کو انہوں نے وہی چیزیں جو ہمارے دین میں ہیں ان کو ریسرچ کر کے مختلف نام دے دیے ہیں. ایک پازیٹیو سائیکالوجی کا ڈاکٹر مارٹن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز رکھیں. اب ہمارا دین کہتا ہے کہ حسد نہ کرو کسی سے، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، تو یہ دل کی کیفیات کا نام ہے، لا تجسس نہ کرو. تو اب ہم اگر پازیٹیو ایموشنز رکھیں اپنا، اور پھر آپ کو وہ بھی حدیث پتہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی محفل میں پوچھا کہ کون ہے جس نے صدقہ کیا ہے، تو اللہ کو اس کا صدقہ بہت پسند آیا ہے. تو جب 3 دفعہ پوچھا تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کر دوں، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پھر میں نے سوچا کہ میں نے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، جس نے بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے میں اللہ کی خاطر اس کو معاف کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہ نبی کو اللہ نے بتایا کہ یہ صدقہ سب سے بہترین ہے جو مجھے بہت پسند آیا. تو کیا ہم درگزر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں کو معاف کرتے ہیں دل سے؟ مطلب آج کل تو بھائی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، ماں بچوں کو معاف نہیں کرتی. تو یہ لائف سٹائل میڈیسن میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک تو اپنے دل کو صاف رکھیں روز رات سونے سے پہلے. دوسرا جو آپ کے ارد گرد آپ کے لوگ ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھیں، انہیں چھوٹے تحفے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے. آپ کو کوئی پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ دنیا کی دوڑ میں مت جاؤ، دیکھو آخرت میں تمہارا گھر کیسا بن رہا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرپز ہوگا تو آپ کی خود اپنی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور پھر آپ چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو خوش دلی سے برداشت کریں گے کہ زندگی تو ہے ہی آزمائش کا نام. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر لائف سٹائل کے اندر یہ ہے کہ ایکسرسائز کرے، ورزش کرے گھر کے اندر، خواتین بھی گھروں کے اندر جو ہے وہ ورزش کر سکتی ہے، اور تھوڑا سا جو بھی موو ہے یا موومنٹ ہے
اس سے بھی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک بات کی سادہ غذا کی. یہ جو سادہ غذا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سادہ غذا کیا چیز ہوتی ہے؟ اور دوسرا میرا زیادہ تر ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ چینے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں کہ جناب چینی جو ہے نا اس میں یہ شوگر ہے اور اس کو نہیں کھانا. تو آیا چینی کے علاوہ بھی کوئی شوگر ہے کہ جس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سادہ غذا میں یہ ہے کہ جیسے یہ جو آج کل کی گندم ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو گندم ہوتی تھی اس کے بیج سے ہم گندم اگا لیتے تھے. آج کل کی جو گندم ہے اگر آپ کے رکھ بھی لیں تو یہ پودے نہیں دیتی، آپ کو بیج بازار سے خریدنا پڑتا ہے. یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے. تو آپ کو میں سادہ زبان میں اگر سمجھاؤں تو ہم شوگر ہر اس خوراک کو کہتے ہیں جس کے کھانے سے بلڈ شوگر فوراً ہو جاتا ہے. تو اس میں جو چینی ہے اس کے علاوہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں جیسے یہ سموسے ہیں، جلیبیاں ہیں، یہ جو آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں، میدے کی بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں، اور گندم کی روٹی، بلکہ گندم کی روٹی کھانے کی بجائے آپ اس میں بیسن، جو کا آٹا، یا ناشتے میں آپ دلیا کھا لیں. آپ کچی سبزیاں زیادہ کھائیں. خاص طور پہ ہمارے ہاں تو یہ جو ہے کروسیفیرس ویجیٹیبلز کہتے ہیں ان کو، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس میں پالک ہے، بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، اور یہ جو شلجم اور مولی کے پتے عام طور پہ لوگ پھینک دیتے ہیں وہ بھی کھانے چاہیے. اور ہم عام طور پہ سلاد بہت کم کھاتے ہیں. تو سادہ غذا میں یہ ہے کہ آپ تقریباً 1 پلیٹ بھر کے جو ہے نا وہ کچی سبزیوں کی، مثلا کھیرا ہو گیا، کھیرا، ٹماٹر، بند گوبھی ہے، سلاد کے پتے ہیں، مولی ہے، گاجر ہے، پیاز ہے، آپ سب چیزوں کو مکس کر لیں. پکی ہوئی سبزی بھی کھائیں. لیکن دوسرا سادہ غذا میں یہ ہے کہ جتنی ہم پیکنگ میں چیز دیکھتے ہیں وہ ظاہر پروسیس ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ میں آنے کے لیے اس میں کیمیکلز بھی ڈالتے ہیں. ایون آپ جو کوکنگ آئل ہے وہ بھی جو کولو کا نکلا ہوا سرسوں کا آئل کھائیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے. پھر آپ سادہ غذا میں یہ آتا ہے کہ جیسے آپ آم میٹھا ہوتا ہے، شوگر کے مریضوں کو منع کیا جاتا ہے، لیکن آم جو ہے اگر وہ بھی آپ مناسب مقدار میں کھائیں تو کیونکہ وہ کمپلیکس اس کے ساتھ فائبر بھی ہوتا ہے. فائبر کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں فوری طور پہ ہضم نہیں ہوتی. پھر ایک اور جو میں آپ کو کانسیپٹ دینا چاہتی ہوں، ہمارے جو 90% جو ہماری بڑی آنت ہے اس میں بیکٹیریا رہتے ہیں. اب جو بیکٹیریا ہیں وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں، اگر آپ ان کو اچھی خوراک دیں، اچھی خوراک کا مطلب ہے انہیں کچی سبزیاں اور فروٹ دیں، تو وہ آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند چیزیں بناتے ہیں. اگر آپ گوشت بہت زیادہ کھائیں، انڈے کھائیں یا پیکج والی فوڈ کھائیں تو وہ بیکٹیریا بیچارے ادموئے ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے سبسٹینسز ہماری باڈی کے لیے نہیں بناتے. بیمار ہو جائیں گے، یعنی وہ بیمار ہوں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. اور دوسری اکثر لوگ دوائی کھاتے ہیں کانسٹیپیشن کے لیے، اور لیکن اگر وہ کچی سبزیاں 1 پلیٹ بھر کے ہر کھانے کے ساتھ کھانا شروع کر دیں، اور اسپیشلی جو جتنا آپ سبزیاں اور پھل کچے کھائیں گے، بلکہ پھلوں سے بھی زیادہ سبزیوں میں وائٹامن زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے چیز میں نے پریکٹس میں دیکھی ہے کہ زبان کا جو چسکا ہے نا وہ لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ویسے میرے ذہن میں آیا، جب ہم کبھی واک پہ نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ بھی ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے، واک بھی کر رہی ہے، لیکن ہاتھ میں 50 روپے والا 100 روپے والا چپس بھی کی بوری وہ پکڑی ہوئی ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کیا یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہے؟ نہیں. آپ اگر دیکھیں تو جو ایک آلو کے جو کرسپ آپ لیتے ہیں، اگر کبھی اس کے انگریڈینٹس پڑھیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا پیکنگ والی جو ہے نا وہ چیزیں نہ استعمال کریں. پانی کے لیے بھی گلاس کی جو شیشے کی بوتلیں استعمال کریں. گھروں میں پہلے مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے، ان کا استعمال کریں، کیونکہ پلاسٹک کی بوٹل کے اندر سے مسلسل جو پلاسٹک کے مولیکیولز ہیں وہ پانی میں مکس ہوتے رہتے ہیں. دوسری بات آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا، بہت زیادہ اسکرین کا استعمال، یہ بھی لائف سٹائل میڈیسن میں آتا ہے
کہ آپ بستر پہ جانے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے اپنے موبائل سوئچ آف کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بہت زیادہ گلاسز لگے ہوئے ہیں. بچوں ماں باپ نارمل ہائٹ کے ہیں, بچوں کی ہائٹ چھوٹی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے, اپنا لائف سٹائل ہمارا جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اس کے علاوہ السی کے بیج, السی 1 چمچ کھانا صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے جو ہمیں فش سے ملتا ہے, تو وہ ہمیں پسی ہوئی ہلدی بھی السی جو ہے وہ اپنے کھانے میں ضرور استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو حسیب خان صاحب ہے, جاوید صاحب ہے, نعیم صاحب ہے, محمد حسین صاحب ہے, پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے سوال بھی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو ٹچ کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سلیپ, نیند, یہ بھی لائف سٹائل میڈیسن کے اندر شامل ہے, یعنی یہ ایک کمپوننٹ ہے. مثال کے طور پر کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, کسی کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے, ہمیں بھی جو ہے نا کبھی چھٹی ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ بس بندہ 24 گھنٹے پھر سوتا ہی رہتا ہے, تو یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ نیند کے حوالے سے کہ کیا یہ لائف سٹائل میڈیسن کے اندر شامل ہے, اور اس کو ریگولر کس طرح, یعنی کس طریقے سے ریگولر کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ نیند آ رہی ہے, کسی کو بالکل نیند نہیں آ رہی ہے, تو اس کو ریگولرائز کس طرح سے کرنا چاہیے, اور دن رات میں یعنی 24 گھنٹے میں ایک نارمل انسان کو, بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ 40 سال تک کے انسان کو کتنی نیند لینی چاہیے, اور پھر 40 سال سے اوپر والے کو کتنی نیند جو ہے وہ لینی چاہیے. نیند کے جی بالکل, نیند ایک لائف سٹائل کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیند صحیح نہ ہونا سے بھی ڈپریشن اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. آپ 7 to 9 آورز کی نیند ہونی چاہیے ایک ایڈلٹ کے لیے. صرف جو بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ 12 سے 14 گھنٹے بھی نیند ہو سکتی ہے. اس کے لیے سلیپ ہائیجین کہتے ہیں کہ آپ ایک فکس ٹائم رکھیں اپنا, کہ آپ نے 10 بجے جو ہے بستر پہ چلے جانا ہے. آپ اسکرین 1 گھنٹہ آف کر دیں. جتنا آپ سوتے وقت تک موبائل یا ٹی وی دیکھیں گے تو ہمارے جسم فلم چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر, نہیں کچھ حصے جو ہے نا وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں. اچھا. اور ایک ہوتا ہے میلیٹونین ہارمون جو ہمیں سلیپ لے کے آتا ہے, اس کی سیکریشن کو ڈیلے کرتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آئے گی اگر ہم بیڈ تک جو ہے نا وہ موبائل کا استعمال کریں گے. صحیح. پھر آپ صبح اٹھنے کا ٹائم بھی فکس رکھیں. اگر آپ کو کوئی نیند آنے میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ جیسے اگر آپ کو لیٹ بھی نیند آئی ہے لیکن صبح جو ہے نا وہ آپ بر وقت اٹھ جائیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی روٹین ہو جائے گی کہ آپ کو ٹائم پہ نیند آئے گی. پھر آپ کھانا کھاتے ہوئے رات کو لائٹ کھانا لیں اور سونے سے بستر پہ جانے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں. پھر اس کے بعد کرٹن جو ہیں وہ آگے کر دیں, باہر کی روشنی نہ آئے. پھر صبح کی ارلی مارننگ کی واک بہت اچھی ہوتی ہے نیند رات کو لانے کے لیے. صحیح. وہ ہمارے جو پائنیل گلینڈ ہوتا ہے اس کو الائن کر دیتی ہے یونیورسل کلاک کے ساتھ. تو آپ کو صبح کی روشنی میں جو ہے نا وہ واک ضرور کرنی چاہیے, اور کوشش کریں کہ آپ دوپہر کو ایکسرسائز کریں, سونے سے پہلے جو ہے نا وہ ایکسرسائز نہ کریں. اچھا. تو یہ چیزیں اگر آپ خیال کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ باقی بھی اپنے جو ہے کوئی اچھی پازیٹیو ایموشنز رکھیں. ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, کیونکہ جتنا آپ اپنا دماغ پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے, لوگوں کے بارے میں کم سوچیں گے, پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج رکھیں گے اپنے آپ کو, کوئی کریٹیو ورک کریں گے, کوئی نہ کوئی نیکی روز سوچ سمجھ کر کریں کہ میں نے نیکی کا کام کرنا ہے, کسی کی مشکل دور کرنی ہے, اتنی آپ کی لائف میں سیٹسفیکشن ہوگی. اور رات کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے سوئیں. پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں, بے وجہ پریشانیاں جو ہے نا وہ اپنے نہ سوچیں. صحیح. یہ سوال ان کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے مرد اور خواتین کو اپنی خوراک کے اندر کون سی اشیاء جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے, اور کس قسم کا چیزیں جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے.
ایک تو یہ ہے کہ ریفائنڈ شوگرز ہیں جس میں میدا ہے، تلی ہوئی بازار کی چیزیں ہیں، صحیح، چینی ہے، کیک، پیسٹریاں، آئس کریم، یہ ساری چیزیں ریفائنڈ شوگرز میں آتی ہیں، صحیح، ان کو چھوڑ دیں. کھجور ہے، کشمش ہے، نیچرل جو میٹھا ہے وہ استعمال نٹس کریں، جو اور ایک مٹھی بھر نٹس مکس جس میں اخروٹ ہے، کاجو یا بادام. اس کے علاوہ السی کے بیج استعمال کریں. روٹی جو ہے وہ اگر آپ نے کھانی ہے تو مکس گرین کی کھائیں، صحیح، اس میں جو کا آٹا، بیسن اور یہ کر لیں. گوشت کا کم سے کم استعمال کریں. ٹھیک ہے، انڈے کھانا بھی ضروری نہیں ہے. آپ اگر آپ کا بلڈ پریشر دوائیوں سے نہیں ہو رہا، آپ اپنی ڈائٹ سادہ لے آئیں، کچی سبزیاں کھائیں، 3 لیٹر ایٹ لیسٹ پانی پئیں. اچھا، پانی کا بھی بہت زیادہ رول ہے. ہم صحیح. عام طور پہ پاکستان میں جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، جی، لیکن ہم 3 لیٹر ناپ کے دن کا پانی نہیں پیتے. تو صحیح، گرمی ہو یا سردی ہو تو اس کا ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر یورین جو ہے وہ یلو کلر کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پانی اتنا نہیں پی رہے جتنا آپ کو پینا چاہیے. صحیح، اور جو یہ جوسز ہیں یہ چاہے وہ لکھے ہوں کہ اصلی فروٹ کے ہیں، زیادہ تر ان میں کلر ہوتے ہیں، فلیورز ہوتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے. تو آپ نے اگر جوس پینا ہے تو آپ فریش خود بنا لیں فروٹ کا. تو جو پیکیج والی جتنی بھی چیزیں ہیں پیکیجنگ والی ان کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو اگر ایک ڈاکٹر جو آپ بھی ڈاکٹروں کو پڑھاتی ہیں اور ان کو بتاتی ہے کہ جناب علی آپ نے لائف سٹائل میڈیسن ان کو سکھانے ہیں، تو اس سے تو ڈاکٹروں کی دکان بند ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹروں کی دکان جو ہے آپ اللہ سے تجارت کریں، لوگوں کا بھلا سوچے تو بھلا آپ کی طرف ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تجارت کرنی ہے تو میرے سے کرو، میں 700 گنا تک نفع دیتا ہوں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کا بھلا سوچیں تو آپ کا بھلا نہ ہو. آخر دنیا ہمیں تو اس بات پہ زیادہ یقین ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. صحیح. تو ہمیں زیادہ ایمان یعنی یقین رکھنا اب چاہیے. جیسے اسموکنگ ہے، عام طور پہ اسموکنگ خود تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن جو اسموکنگ نہیں کرتا وہ اسموک انہیل تو کرتا ہے، سانس تو اندر لے کے جاتا ہے، تو وہ بھی اتنا ہی نقصان اٹھاتا ہے. تو ایک رسکی بیہیویئر میں یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ اسموکنگ نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ والے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی انہیں سمجھانا چاہیے کہ آپ نہ کریں. یہ ان جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اتنی نقصان دہ ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب بس 2 سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کہیں لیکن بچے تو ضد کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب میں نے ڈبے کا جوس پینا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جناب میں نے کولڈ ڈرنکس لینی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ چپس. تو یہ 3 چیزیں بچوں کے لیے کتنے نقصان دہ ہے. ایک یہ. دوسرا گھی اور تیل، ظاہر سی بات ہے اس کا بھی بغیر گزارا نہیں ہے. تو کیا یہ بھی لائف سٹائل میڈیسن کے اندر شامل ہے؟ تو اگر اس کے بغیر گزارا ہو بھی نہیں سکتا تو یہ اصل سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ جو تیل اور گھی یہ کتنا استعمال کرنا چاہیے کہ چلو وہ ذائقہ بھی آ جائے اور بندہ جو ہے وہ بیماری سے بھی بچ جائے. جی میں 2 سوال آپ نے کیے ہیں. پہلے بچوں کے حوالے سے جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں جو ماں باپ یا جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب ایک خاتون لے کے آئی تھی ایک بچے کو کہ آپ میٹھا کھاتا ہے منع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن بعد آنا. جب وہ 3 دن بعد آئی تو آپ نے کہا میٹھا نہ کھایا کرو، تو اس نے کہا پہلے دن بھی کھا سکتے تھے، یہ بتا سکتے تھے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے 3 دن خود میٹھا نہیں کھایا، تو جو میں خود پہلے میں نے ایکسپیرینس کیا پھر میں نے بچے کو منع کیا. تو اصل میں اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانیں تو سب سے پہلے آپ خود ویسے بن جائیں. جب آپ ان کے سامنے بچوں کے سامنے ماں باپ خود کھائیں گے تو بچے کیوں نہیں مانگیں گے. اور آج کل کے بچے میں آپ کو بتاؤں وہ ہمارے سے زیادہ سمارٹ ہیں. آپ بچوں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، وہ خود ہی نہیں کھائیں گے. لیکن ماں باپ کا یہ کام نہیں ہے کہ بچوں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیں، بلکہ خود بھی ان چیزوں سے رکیں اور بچوں کو بھی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود بھی کولو کا خالص سرسوں کا تیل گھر میں استعمال کرتی ہوں اور میرے بہت سارے کولیگز بھی استعمال کرتے ہیں.
ہمیں جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہم ایڈورٹیزمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو ہم پھر وہی کوکنگ آئل لے آتے ہیں جو کہ جس کے اشتہار بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا کوکنگ آئل کھانا ضروری نہیں ہے، آپ پانی میں بھی سبزیاں بنائیں نا تو بہت اچھی بنتی ہیں. اچھا. اور اگر یہ ہمارے دماغوں میں بدبو رچی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں سرسوں کے تیل میں کھانا بنائیں تو اسمیل آئے گی، حالانکہ اگر آپ نہ بتائیں کسی کو کہ یہ کھانا بنا ہوا ہے تو کوئی بھی پہچانتا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ ذکر کریں کہ یہ کھانا سرسوں کے تیل میں بنا ہوا ہے تو لوگوں کو اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو اپنا پرسنل پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. تو اصل میں آپ کو ہم میں سے کم لوگ اپنا ہائٹ اور ویٹ کا تناسب ہوتا ہے، جس کو آپ گوگل میں ڈال کے اپنی ہائٹ اور ویٹ وہ میئر کر کے آپ کر سکتے ہیں کہ آئیڈیل کتنا ہے، آپ کا زیادہ کتنا ہے. تو آپ وہ گوگل میں ڈال کے کر لیں، آپ کو اس سے زیادہ ہے تو آپ کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایکسرسائز ضرور کریں، لیکن جب تک آپ اپنی ڈائٹ چینج نہیں کرتے آپ کا ویٹ کم نہیں ہوتا. صحیح. تو آپ آئل کم سے کم استعمال کر رہے ہیں اتنا زیادہ آپ اچھا رہتے ہیں. لیکن وہ پرانے زمانے میں لوگ دیسی گھی کرتے تھے، اگر آپ کو اویلیبل ہے تو تھوڑا سا وہ استعمال کر لیں. اور باقی سرسوں کا تیل اور کیونکہ جتنے بھی یہ کلیریفائڈ آپ کو بازار میں برانڈ ملتے ہیں یہ سب پروسیسنگ ہو کے کیمیکلز کے تھرو آتے ہیں، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے رفاع FM 102.2 کو وقت دیا. وقتاً فوقتاً اسی طرح کے موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہے گی. سامعین کرام، اسی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی اس کا اگر میں خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دوں تو مجھے دو چیزیں اس میں سے بہت زیادہ پسند آئی. پہلی بات تو جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ اپنے دل کو اور دماغ کو اس کو بالکل صاف ستھرا رکھیے گا. جتنا آپ کا دل اور دماغ صاف ستھرا ہوگا، اس میں تجسس، اس میں وسوسے اور اس میں تعصب، بغض، کینہ یہ نہیں ہوگا تو اتنا ہی زندگی جو ہے وہ خوبصورت گزرے گی. دوسری بات جو انہوں نے بتائی وہ بھی یہی، اور یہ یعنی خود اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ جب ہم اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو وہاں سے یہ تمام چیزیں ہمیں مل جاتی ہے. اور یہ بھی انہی کا اسوہ حسنہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو یعنی آپ ہر کسی کے لیے ہر قسم کے تعصب سے اور ٹینشن سے اس سے پاک رکھیے گا. یہ نسخہ انہوں نے بتایا جو ڈاکٹر صاحبہ نے یوں سمجھ لیجئے کہ بس تذکیر کر دی. اسی طرح سادہ غذا کا یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، اور پھر جو غذا کھانے کا طریقہ ہے وہ بھی انہی کا نسخہ ہے. تو اگر یہ تین چیزیں اسی کے اوپر ہم فوکس کریں تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ لائف سٹائل کا یا لائف سٹائل میڈیسن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.